جب کوئی انسان آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں اپنے حالاتوں پر پریشان ہوتا ہے تو وہ رب کریم ہنستا ہے کہ یہ جان کر کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے۔ یقین رکھیں ہم اس رب کی خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو ان کا یقین تھا کہ سمندر میں سے راستہ بنے گا۔ ہم اپنی دعاؤں پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ یقین تو دعا کا لازمی حصہ ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہمارے لیے بھی وہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہمیں اس کے لیے اپنے یقین کو کامل کرنا ہوگا۔ جو دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے تو وہ قبول بھی کرے گا، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو دعائیں سچے دل اور یقین سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں۔ جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت کو چھو جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اس سے جس کے در سے جولیاں کبھی بھی خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت رحمان الرحیم کہلاتی ہے۔ یہ آزمائش چند گھڑیوں کی مہمان ہے، تم بس صبر رکھو اور یقین رکھو، تمہارے لیے بھی بہت جلد قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے اور سارے کاموں کا انجام اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ جب انسان یہ جانتا ہے نا کہ اللہ کو رب مان کر یہ جان جانا کہ میں بے بس ہوں، وہ بادشاہ ہے، بس یہی احساس انسان کو اللہ کا فرما بردار کرتا ہے۔ اور جب رب العالمین کو جان جائے تو اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور اللہ کا مضبوط سہارا اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ سہارا جو نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی گرنے دیتا ہے، وہ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے دیکھو چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر پھر بھی دل اداس ہے، آنکھیں بھیگ رہی ہیں، سب تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہا، جو چاہتے ہو وہ نہیں مل رہا، کچھ کھو دیا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں ہے، زندگی اداس لگتی ہے تو یاد رکھو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم صبر کر رہے ہو، یقیناً اللہ نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ اگر تم ٹوٹنے لگے ہو، بکھرنے لگے ہو، امیدیں ختم ہونے لگی ہیں تو سمجھ جائیے کہ معجزے اب قریب ہیں، تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ جب رات کی تاریکی کے اندر جب تم اپنے ٹوٹے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو تو اللہ تمہارے لیے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے زخموں کو مرہم سے بھر دیتا ہے، اور جب تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں اور تمہارا دل مطمئن ہونے لگا ہے، تمہیں صبر آنے لگا ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی، جو پیچھے رہ چکا ہے اس کی فکر نہیں رہی، تو سمجھ لینا کہ یہی وہ سکون ہے، یہی وہ کن فیکن ہے جس کا تمہیں انتظار ہے، جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ اگر تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ مل رہا ہے اور وہ تم سے راضی ہے یا تمہاری خواہش پر راضی ہے تو جان لو کہ یہی وہ وقت ہے جب وہ تمہاری خواہش پر حکم کن نافذ کر دیتا ہے۔ تو تمہارا وقت آنے والا ہے، اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا، تم بھول جاؤ گے کہ آزمائش کا دکھ
سارے صبر کا صلہ تمہاری خواہشات کی قبولیت سے ملے گا۔ سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کیا کرو، دل کھول کر مانگو۔ جو بھی مانگنا چاہتے ہو وہ ہمیں ہماری بات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے، اور یقین جتنا زیادہ ہوگا آپ کی زندگی میں معجزے اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ آپ کے لیے بہت ساری خوبصورت چیزیں اللہ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے انعامات دیے جانے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں، اور جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے، کیونکہ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور سرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تہجد کے وقت مانگیں، کہیں اللہ جی میری تکلیف کو کم کر دے، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے اور میری پریشانی کو خوشی میں بدل دے، مجھے سکون دے دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اسے اپنے دل کی کیفیت بتائیں، اسی کے سامنے روئیں، کیونکہ جو دعا صبر کی انتہا کو پہنچ کر مانگی جاتی ہے اور صبر کی انتہا کے بعد اکثر معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا پروردگار، وہ دعائیں جو ہم نے مانگی، وہ دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہیں، جن کو ہم نہیں سمجھتے، ہمارے لیے بہتر فرما دے۔ بے شک تو دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔